الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ ناظرین کرام، ایئر وائی کیو ٹی وی کی خصوصی پیشکش اس کے تحت خلافت و حکمرانی صدیق اکبر پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر خطبہ خلافت جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر متمکن ہو کر جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چند جملے ہیں لیکن اپنے اندر بڑی جامعیت، ہماگیریت کو سموئے ہوئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش کا نام ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر شجر اسلام کا تیار ہونے والا پہلا پھل ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سینہ امت محمدی کے کلیم اول ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر ملت احمدی کے خطیب اول ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر امت محمدیہ کے امیر اول ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر امت مصطفیٰ کے امام اول ہیں۔ ذات میں اول، صفات میں اول، نزول برکت میں اول، حصول نعمت میں اول، اثار مال میں اول، نفع ایمان میں اول، جمع قرآن میں اول، مجاہدہ غار میں اول، مشاہدہ یار میں اول، دخول غار میں اول، جود و سخا میں اول، صدق و صفا میں اول، تسلیم و رضا میں اول، مہر و وفا میں اول، عدل و انصاف میں اول، عشق مصطفیٰ میں اول، سفر میں اول، حضر میں اول، قبر مصطفیٰ میں اول، حصول برکات میں اول، حشر میں اول، دخول جنت میں اول، حوض کوثر پہ اول۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی کامل جو ہر مقام پہ اول ہے۔ آج خلافت میں اول ہو کر جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں، تاریخ الخلفاء میں، سیرت حلبیہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ اور جناب سید دیکھیں، یہاں اگر کسی کو عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، تو وہ ہر چیز کو بھول کر اپنی منمانی، اپنی بات، اپنا سکہ رائج کرتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے، ایک شہر، ایک بستی، ایک ملک کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے خلیفہ بنے ہیں، امیر بنے ہیں، کسی عام ہستی کے جانشین نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اور پھر کوئی عام مصلی نہیں، مصلی امامت مصطفوی آپ کو ملا ہے۔ قیادت بھی عام نہیں، فاروق اعظم جیسے اصحاب کے قائد بنے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائد بنے ہیں، مولا علی شیر خدا کے قائد بنے ہیں۔ اب اتنا بڑا قائد، امیر المومنین، ایک مومن کی شان کیا ہے، ایک مومن کا مقام کیا ہے، لیکن امیر المومنین کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد، عزت پانے کے بعد، ہمیشہ سرکار کا فرمان ہے کہ عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے۔
سب عزتیں حاصل کرنے کے بعد آپ کے جو زبان حق ترجمان سے الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ لوگو میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ تم سے بہتر نہیں ہوں۔ بہت بڑی بات ہے ناظرین، تمہارا امیر بنایا گیا ہوں حالانکہ تم سے بہتر نہیں ہوں۔ بس اگر میں اچھا کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر برا کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین فرما رہے کہ لوگوں مجھے امیر تو بنا دیا گیا ہے۔ ایک مقام پر یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری کیا مجال میں حضور کا خلیفہ بن سکوں، میں تو حضور کا خلیفہ ہوں، یعنی میں وہ شخص ہوں جو کسی کام کا نہیں۔ تو یہ آپ کے بلند پائیگی کا مقام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اب جناب صدیق اکبر کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، لیکن آپ کا عجز، انکساری، آپ کا جھکاؤ، آپ کی محبت اور آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور کلام کیسا ہے کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر میں اچھا کروں تم میری مدد کرو، اگر برا کروں مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں جو کمزور ہے، ایک ایک جملے پہ غور کرنا ہے ناظرین، تم میں جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، یعنی وہ طاقتور ہے، وہ مضبوط ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ طاقتور ہے، وہ قوی ہے۔ کون؟ فرمایا جب تک میں اس کا شکوہ دور نہ کر دوں، یعنی میرے پاس کوئی سائل آتا ہے، سوال لے کر آتا ہے، تو میں اسے کمزور نہیں جانوں گا، میں اسے حقیر نہیں جانوں گا۔ وہ بڑے کسی طاقتور کی شکایت لے کر آتا ہے تو میں اس کی شکایت کو سنوں گا اور اس کو کمزور نہیں سمجھوں گا، میں اس کو قوی جانوں گا۔ یہ ہے ایک حکمران، یہ ہے ریاست مدینہ کا امیر المومنین، یہ ہے جانشین مصطفیٰ، یہ ہے مسلمانوں کا پہلا ہیرو۔ آج لوگ طرح طرح کی ہمیں باتیں سناتے ہیں، آئیے دیکھیے اسلام کا جو پہلا ہیرو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ خطبہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ سبق ہے۔ فرمایا اس کمزور کو میں کمزور نہیں سمجھوں گا، ناتواں نہیں سمجھوں گا، عاجز نہیں پاؤں گا، بلکہ وہ قوی ہے، وہ مضبوط ہے، وہ طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کا مسئلہ حل نہ کر دوں۔ اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے قوم کا حق نہ لے لوں۔ یعنی جو قوی ہے، جو عزت والا ہے، جو بڑا ہے، جو مالدار ہے، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، فرمایا انصاف کے سامنے، قرآن و سنت کے سامنے، جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گا میں اسے قوی نہیں سمجھوں گا، میں اسے کمزور ترین جانوں گا، اور اس وقت تک اس کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو قوم حیا چھوڑ دیتی ہے، جو قوم حیا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ یہ آج کے لیکچر میں صرف اسی خطبے پہ بات ہوگی، چونکہ یہ معمولی
جملے نہیں ہیں، یہ خطبہ معمولی نہیں ہے، یہ خطبہ قیامت تک کے لیے ہر دور، ہر صاحب عزت، ہر دانا، ہر شیخ، ہر حکمران، ہر وزیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ فرمایا جو قوم حیا چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر ذلت مسلط فرما دیتا ہے، اور جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی ان پر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا لوگوں، جب تک اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کروں پھر اپنی طرف لے کر آئے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میری کوئی اطاعت نہیں، واجب نہ اطاعت کرنا میری۔ یعنی اپنے آپ کو متقی ہونے کے باوجود، عالم و زاہد ہونے کے باوجود، عابد شب بیدار ہونے کے باوجود، حضور کا جانشین ہونے کے باوجود، حضور کا خلیفہ اول ہونے کے باوجود، حضور سے تربیت پانے کے باوجود، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں صدیق و عتیق ہونے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں تم میری اطاعت نہ کرنا۔ اور پھر آخری اس خطبے کا جو آپ نے میسج دیا وہ کیا تھا؟ اچھا آپ جاؤ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو ماٹو ہے، ایک حکمران کے لیے، ایک خلیفہ وقت کے لیے، ایک شیخ کے لیے، ایک خطیب کے لیے، یہ سب لوگ ہم اسی زمرے میں آتے ہیں نا۔ خطیب ہے تو وہ ایک محلے، ایک شہر کی اصلاح کر رہا ہے، ان کا امیر ہے۔ شیخ ہے وہ ہزاروں لاکھوں مریدین کی اصلاح کر رہا ہے، وہ اس کی اتباع میں چلتے ہیں، وہ اس شیخ کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ اور ایک حکمران ہے، ملک کا لیڈر ہے، تو ملک اس کو حکمران مانتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے، اپنا رول ماڈل مانتا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی رول ماڈل بننا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم رول ماڈل بنو، لوگ تمہاری اتباع کریں، لوگ تمہارے ساتھ چلیں، تو اس پیغام کو آگے لے کر بڑھو۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب عزت ملے تو عاجز بن جاؤ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر اتنی بڑی عزت ملنے کے بعد عجز کیسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی میں تمہارا امیر تو بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں۔ اور پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ میری نظر میں کوئی قوی، کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں ان کو انصاف دلواؤں، کمزوروں کو، اور جو طاقتور ہیں ان سے مال حق لوں، حق چھینوں، اور کمزور کو دلواؤں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، لغویات سے بچو، سیئات سے محفوظ رہو، حسنات میں مشغول رہو۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ اگر میں رہوں تو تم میری اطاعت کرنا، تم میری فرما برداری کرنا، تم میرے ساتھ محبت کرنا، تم میری اتباع میں رہنا۔ یعنی اپنے حکم کو حکم اول و آخر نہیں جانا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اول و آخر جانتے ہوئے ایک ایسا پیغام دیا کہ حکمرانی اپنی جگہ، خلافت اپنی جگہ، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو پہلا خطبہ ہے، جو جانشین مصطفیٰ کا پہلا خطبہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔